نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ہم نے شروع کیا ہے، جو لوگ چینل سے اور پیج سے جڑے ہوئے ہیں قرآن الفرقان کے، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے شروع کیا ہے مفتی تقی عثمانی کا قرآن حکیم، جس میں انہوں نے مختصر تشریح فرمائی ہے ترجمے کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں، پچھلی ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وحی کے متعلق اور قرآن کی نزول کے متعلق اور تفسیر علم کے متعلق۔ آج ہم بات کریں گے مفتی صاحب کی تفسیر اور تشریح کے مطابق قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جس میں عام نصیحت کی باتیں ہیں، سبق آموز واقعات ہیں، عبرت کے مضامین ہیں، مثلا دنیا کی ناپائیداری، دنیا کا لافانی ہونا، دنیا کا فانی ہونا، جنت دوزخ کے حالات، خوف خدا اور فکر آخرت پیدا کرنے والی باتیں، اور زندگی کے دوسرے سیدھے سادے حقائق۔ اس قسم کی آیتیں بلا شبہ آسان ہیں، اور جو شخص عربی زبان سے واقف ہو وہ انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ مذکورہ بالا آیات میں اسی قسم کی تعلیمات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو ہم نے آسان کر دیا ہے، چنانچہ خود اس آیت میں لفظ للذکری نصیحت کے واسطے پر اس بات کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اس کے برخلاف دوسری آیتیں وہ ہیں جو احکام و قوانین، عقائد اور علمی مضامین پر مشتمل ہیں۔ اس قسم کی آیتوں کا کما حقہ سمجھنا اور ان سے احکام نکالنا ہر شخص کا کام نہیں، جب تک اسلامی علوم میں بصیرت اور پختگی حاصل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مادری زبان اگرچہ عربی تھی اور عربی سمجھنے کے لیے انہیں کہیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدتیں صرف کرتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے امام عبد الرحمن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ جن حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، مثلا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کی 10 آیتیں سیکھتے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیتوں کے متعلق تمام علمی اور عملی باتوں کا احاطہ نہیں فرما لیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم نے قرآن اور علم و عمل ساتھ ساتھ سیکھا ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سورہ بقرہ یاد کرنے میں پورے 8 سال صرف کیے، اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لیتا، ہماری نگاہوں میں اس کا رتبہ بہت بلند ہو جاتا۔ بے شک یہ دونوں قرآن کی سب سے لمبی صورتیں ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی مادری زبان عربی تھی، جو عربی کے شعر و ادب میں مہارت رکھتے تھے اور جن کو لمبے لمبے قصیدے معمولی توجہ سے یاد ہو جایا کرتے تھے، انہیں قرآن کریم کو یاد کرنے، اس کے معنی سمجھنے میں اتنی مدت کی کیا ضرورت تھی کہ 8 سال صرف ایک سورت میں خرچ ہو جائیں؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ قرآن کریم اور اس کے علوم سیکھنے کے لیے صرف عربی زبان میں مہارت کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور تعلیم سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا۔ اب ظاہر ہے جب صحابہ کرام کو عربی زبان کی مہارت اور نزول وحی کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے باوجود عالم قرآن بننے کے لیے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم کی ضرورت تھی، تو نزول قرآن کے سینکڑوں سال بعد عربی کی معمولی سی سمجھ پیدا کر کے یا صرف ترجمے دیکھ کر مفسر قرآن بننے کا دعویٰ کتنی بڑی جسارت ہے، اور علم اور دین کے ساتھ کیسا افسوسناک مذاق ہے۔
ایسے لوگوں کو جو اس جسارت کا ارتکاب کرتے ہیں، سرکار دو عالم کا یہ ارشاد اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اگلی حدیث ہے، جو شخص قرآن کے معاملے میں بحث اپنی رائے سے گفتگو کرے اور اس میں سے کوئی صحیح بات بھی کہہ دے تب بھی اس نے غلطی کی۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ ہماری معلومات کا سلسلہ یہاں تمام ہوا اور انشاءاللہ اب ہم قرآن حکیم کا مفتی تقی عثمانی کی تشریح اور تفسیر شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔